تھا، رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، کہ نہ رہ جائے انسانوں کے پاس کوئی عذر، کوئی بہانہ یہ پیش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے محاسبے کے مقابلے میں کہ اللہ ہمیں تو معلوم نہیں تھا، ہمیں تو بتایا نہیں گیا۔ فرمایا جائے گا ان کے زمانے کے نبی رسول کھڑے ہو کر کہیں گے اے اللہ تیرا جو پیغام ہم تک آیا تھا بدریہ وہی، وہ ہم نے ان تک پہنچا دیا تھا اور اس پر عمل کر کے بھی دکھا دیا تھا کہ یہ کوئی ایسا پیغام نہیں ہے جو ناقابل عمل ہو، یہ بالکل عملی پروگرام ہے۔ دیکھو میں انسان ہوں، میرے بیوی بچے ہیں، میں کھانا کھاتا ہوں، میں بازاروں میں پھرتا ہوں، اپنی ضروریات پوری کرتا ہوں، بشر ہوں، لیکن میرے پاس وہی آئی ہے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ میں بھی انسان ہوں، جیسے تم ماں باپ سے پیدا ہوئے، میری بھی ایک والدہ تھی، میرے بھی ایک والد تھے، میں انسان ہوں اور میرے اندر وہ ساری ضرورتیں ہیں، ساری حوائج اور احتیاجات، میرا بھی پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، میرے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے انسانی داعیات رکھے ہوئے ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا نبوت اور رسالت کے بعد جو فرق ہے وہ تو بیان کر چکا ہوں، ایک آخری فرق اور نوٹ کر لیجئے، نبی شہید کیے جا سکتے تھے اور کیے گئے، حضرت یحییٰ قتل کیے گئے، حضرت زکریا قتل کیے گئے، رسول قتل نہیں ہو سکتا، رسول اللہ کا نمائندہ بن کر آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے طے کر دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے۔ رسول مغلوب نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا نمائندہ ہے، اس کائنات کی عظیم ترین جو سلطنت ہے، ریاست ہے، اس کا نمائندہ بن کر آیا ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ سفیر کا قتل کر دینا جو ہے یہ گویا کہ اعلان جنگ ہے، تو گویا کہ نبی نہیں رسول وہ اللہ کا سفیر ہے، اسے قتل نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے قرآن مجید میں دو تین مقامات پر یہ بات آئی ہے، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، یہ بات ہماری پہلے سے طے شدہ ہے اپنے بندوں کے لیے جنہیں ہم رسول بنا کر بھیجیں، ان کی مدد لازماً کی جائے گی اور ان کا غلبہ ہوگا۔ تو یہ چیز جو ہے رسول کبھی قتل نہیں ہو سکتا، اور یہیں سے آپ نقطہ سمجھ لیجئے، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ یہ ہم عصر ہیں، ایک ہی زمانے میں ہیں۔ حضرت یحییٰ کو قتل کر دیا گیا، وہ نبی تھے، رسول نہیں تھے۔ البتہ حضرت عیسیٰ انہیں سولی دینے کی کوشش کی گئی، اللہ نے زندہ انہیں آسمان پر اٹھا لیا، وہ قتل نہیں ہو سکتے تھے، وہ دنیا میں دوبارہ آئیں گے۔ اس لیے کہ حضرت یحییٰ کا ذکر قرآن میں سورہ آل عمران میں آتا ہے تو ان کے بہت سے جو محامد ہیں، جو ان کی تعریف کے کلمات آنے کے بعد نبیم من الصالحین پر بات ختم ہو جاتی ہے، وہ نبی تھے صالحین میں سے۔ لیکن حضرت عیسیٰ کا جب ذکر آتا ہے تو وہاں الفاظ آتے ہیں رسولاً الی بنی اسرائیل، وہ رسول تھے بنی اسرائیل کی طرف، وہ قتل نہیں ہو سکتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ خود حضور کی یہ ہمیں حدیث ملتی ہے، لَوَدِدتُّ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ ثُمَّ أُحْيَا ثُمَّ أُقْتَلَ، میری بڑی خواہش ہے میں اللہ کی راہ میں قتل ہو جاؤں، مجھے شہادت کی لذت نصیب ہو جائے، اور پھر مجھے زندہ کیا جائے، اور پھر ایک مرتبہ میں قتل ہو جاؤں، اور پھر مجھے زندہ کیا جائے، اور پھر میں قتل ہو جاؤں۔ بتا کس قدر شوق ہے، کتنی بڑی آرزو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ آرزو پوری نہیں کی۔ آپ رسول ہیں، آپ قتل نہیں ہو سکتے، ہمارے قاعدے کے خلاف ہے۔ انہم لہم المنصورون وان جندنا لہم الغالبون، رسول جو ہیں ان کی تو مدد ہو کر رہتی ہے، اور ہمارا لشکر رسول اور اس کے ساتھی اہل ایمان وہ پھر غالب آتے ہیں۔ یہ غلبہ ہوا ایک طرح کا، اور ایک غلبہ وہ ہے جو اللہ نے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم، سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ عرب، جزیرہ نما عرب پر فیصلہ کن غلبہ، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ یہ غلبہ پورا عرب ایمان لے آیا، ایک اسلامی ریاست قائم ہو گئی، ایک حکومت اللہ کی، حکومت الہیہ جو ہے زمین پر قائم ہو گئی۔ جو عیسائیوں کی جو دعا ہے سورہ فاتحہ کے درجے میں جو ان کے ہاں ہے، اس میں یہ الفاظ بھی آتے ہیں، بڑے پیارے الفاظ ہیں، Thy kingdom come, Thy will be done on earth
ایز اٹ از ان ہیونس. اے رب تیری حکومت قائم ہو جائے, تیرا حکم جاری و ساری ہو جائے, اور تیری مرضی زمین پر بھی اسی طرح پوری ہونے لگے جیسے کہ آسمانوں میں پوری ہو رہی ہے. تو یہ کام ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے. اب ایک آخری نقطہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, تاریخ نبوت و رسالت. دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ آج سے کتنے عرصے پہلے کی شخصیت ہے, کوئی ہمارے پاس یقینی ذریعہ نہیں ہے. تورات کا اگر بیان مانا جائے تو وہ 6000 سال تقریباً بنتے ہیں. ویسے اندازہ جو ہے میرے نزدیک 10,000 برس کا ہوگا. وہ انسان جو ابتدائی انسان تھے, جو ابھی آدم نہیں بنے تھے, جن میں ابھی خلافت نہیں آتا, وہ تھے, بے شمار تھے. وہ تو آپ سائنس میں پڑھتے ہیں تو فلاں انسان اور فلاں انسان, لیکن ہوتے ہوتے پھر جب ہومو سیپینس وجود میں آیا اور ان میں سے حضرت آدم کو چن کر ان میں اللہ نے اپنی روح پھونک دی, تو وہ ہو گئے مسجود خلائق, خلیفۃ اللہ فی الارض, اللہ کے خلیفہ. اب نوٹ کیجئے, نبوت اور آدمیت ان دونوں نے بیک وقت سفر شروع کیا ہے, اس لیے کہ پہلے انسان حضرت آدم اللہ کے پہلے نبی بھی ہے. نبوت اور آدمیت, آدمیت حضرت آدم سے ان کی نسل, آدمیت اور نبوت کا سفر بیک وقت شروع ہوا. پہلے انسان حضرت آدم, پہلے نبی بھی ہیں. اس کے بعد جیسے جیسے انسان ترقی کرتا گیا, انسان کا ذہنی ارتقاء ہوا, علمی ارتقاء ہوا, سائنٹیفک ارتقاء ہوا, سوشل ارتقاء ہوا, تو جیسے جیسے انسان ترقی کر رہا تھا اسی طرح اس ہدایت کے اندر بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا. ظاہر بات ہے کوئی بچہ اگر پرائمری کا طالب علم ہے تو آپ اسے پی ایچ ڈی کی تعلیم تو نہیں دے سکتے. آپ پی ایچ ڈی استاذ بھی اس کے لیے رکھ دیجئے تو کیا کرے گا بیچارہ, وہ پڑھائے گا تو وہی کچھ کہ جو اس بچے کی استعداد ہے. تو جب تک انسان ابھی عہد طفولیت میں تھے اس وقت تک نبوت تو ہے, چلی آ رہی ہے. حضرت آدم کے بعد 2 اور انبیاء کا ذکر ہمیں ملتا ہے, حضرت شیس بھی ہے, حضرت ادریس بھی ہے, پھر حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے. اور حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول ہیں. آدم رسول نہیں تھے, صرف نبی تھے. حضرت شیس اور حضرت ادریس بھی نبی تھے, رسول نہیں تھے. پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام. اس میں ترقی ہوتی رہی. جیسے کہہ دیا گیا تھا حضرت آدم کو کہ اب تم جنت سے نکلو, زمین میں جا کر چارج سنبھالو, تمہیں ہم نے خلافت عرضی کے لیے پیدا کیا تھا. تو اسی وقت ایک چارٹر دے دیا گیا, فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. تو اب جب تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے, وہی آئے, تو جو کوئی اس ہدایت کی پیروی کرے گا تو اس کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ حزن. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. اور وہ لوگ جو ہماری آیات کا انکار کریں گے اور کفر کریں گے تو وہ لوگ ہوں گے جہنمی, جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. تو یہ نبوت اور آدمیت کا سفر چل رہا ہے. تو آج ہم نے نبوت و رسالت کا مقصد کیا ہے اور اسلام کے فلسفہ دین میں نبوت اور رسالت کا مقام کیا ہے, انبیاء اور رسل کے مابین کیا فرق ہے, کیا امتیاز ہے, اور یہ قافلہ نبوت و رسالت جو ہے, جو ایک وقت میں ساتھ ساتھ جس نے سفر شروع کیا تھا, وہ آدمیت کا سفر تو جاری ہے ابھی تک. آج 6 بلین لوگ ہیں اس دنیا کے اندر, اور آگے اگر فرض کیجئے ابھی اور 100 برس ہو اس دنیا کی زندگی کے تو یہ تعداد اور بڑھے گی. لیکن نبوت اپنے اختتام کو پہنچ کر اور رسالت اپنی تکمیل کو پہنچ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ختم ہو گئی ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. پیمبر عظیم تر ہے, کمال خلاق ذات اس کی, جمال ہستی حیات اس کی, جمال ہستی حیات. میرا
کمال خلاق ذات